تو پاکستانی شائقین آج بھی کافی پرجوش ہیں کیونکہ پاکستان اور نمیبیا کا میچ ہونے جا رہا ہے جو کہ 2:30 بجے شروع ہوگا اور کافی ایکسائٹیڈ ہیں تمام لوگ اور ہماری ساتھی اینکر بھی موجود ہیں نیوز روم میں. بالکل ایسے ہی ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. پاکستان T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جائے گا یا نہیں, اس حوالے سے ہمارے ساتھی اینکر آمنہ کے پاس بہت سی اپڈیٹس ہیں. تو اوور ٹو یو آمنہ. بالکل, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ پاکستان سپر 8 مرحلے میں جائے گا یا نہیں, کیونکہ آج جو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور نمیبیا کا, یہ ایک فیصلہ کن میچ کے بعد یہ پتا چلے گا کہ پاکستان سپر 8 میں جائے گا یا نہیں. آج دوپہر 2:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ ہونے جا رہا ہے کولمبو میں, اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ٹیم میں کچھ تبدیلیوں کا امکان ہے. اور جناب پاکستان اور نمیبیا کے درمیان جو یہ میچ ہوگا, کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیم میں کچھ تبدیلیوں کا امکان ہے. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابرار احمد کی جگہ سلمان مرزا کو شامل کیا جائے گا, فہیم اشرف کی جگہ خواجہ نافع کو شامل کیا جا سکتا ہے, بابر کو بطور اوپنر اور صاحبزادہ فرحان کو 4 نمبر پر کھلائے جانے پر غور ہو رہا ہے. اور صاحبزادہ فرحان کو پلینگ 11 میں جگہ مل گئی ہے, جبکہ ابرار ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں. نمیبیا کے خلاف میچ میں تبدیلیوں کے پیچھے مینجمنٹ کی کیا سوچ ہے, شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ ہمیں مزید بتائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان ٹیم میں مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا. کل تک یہ چل رہا تھا کہ صاحبزادہ فرحان کو شاید ڈراپ کیا جائے, لیکن سینسیبل موو یہی ہے کہ صاحبزادہ فرحان اس وقت پاکستان کے ٹاپ اسکورر ہیں. 120 رنز انہوں نے 3 میچوں میں بنائے, تو صاحبزادہ فرحان تو ڈراپ نہیں ہو رہے. ہاں البتہ ابرار احمد ڈیفینیٹلی ڈراپ ہو رہے ہیں. وہ اس لیے ڈراپ ہو رہے ہیں کہ یہ پچ جو ہے اس پہ تھوڑی گھاس نظر آ رہی ہے, اور یہاں جو تینوں میچ جو 6 میچ اب تک ورلڈ کپ کے ہوئے ہیں, 3 پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیموں نے جیتے, 3 سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیموں نے جیتے. تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پہلے بیٹنگ کی جائے پہلے بالنگ کی جائے. شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان میں سے کوئی ایک ڈراپ ہوگا, وہ بھی ایک ڈراپ ہونے والا بن رہا ہے. ایک فہیم اشرف ڈراپ ہوں گے تو ان کی جگہ خواجہ نافع آئیں گے. تو یہ ڈیسیشن آ کر یہاں ٹیم مینجمنٹ آخری وقت پر لیتی ہے, گراؤنڈ پہنچ کر لیتی ہے. شاہین کا ڈراپ اس لیے شاید نہیں بن رہا کہ اس پچ پہ تھوڑی سی گھاس ہے, ایکسپیرینس پلیئر بھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شاداب مشکل میں آئیں گے. اور نمیبیا کی جہاں تک بات ہے, نمیبیا اور پاکستان کا ایک ہی میچ ہوا ہے 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں, جو پاکستان نے 45 رن سے جیتا تھا. اعتماد سے کھیلیں, جیتے میچ اور میچ جیت کر اگلے راؤنڈ میں پہنچے, اس لیے کہ اگلے راؤنڈ میں پھر تینوں ٹیمیں نیوزی لینڈ, انگلینڈ, سری لنکا تینوں ٹف ہوں گی. اور آج کے میچ میں بڑی تبدیلیوں کا تو امکان ہے. اس سے پہلے خبریں یہ آ رہی تھی کہ فرحان کی جگہ فخر کو کھلائے جانے کا امکان ہے, اور اسی بات پر سابق کرکٹرز ہر لمحہ پرجوش میں برس پڑے. باسط علی نے کہا کہ فرحان کو ڈراپ کرنا زیادتی ہوگی, اگر وہ ڈراپ ہوتا ہے تو پھر بابر, شاداب اور شاہین کو کیوں نہیں ڈراپ کیا جا رہا ہے. بہت اچھی دوست نن ادر دین نادیہ خان. فخر زمان کو کھلانے کا چانس ہے اور صاحبزادہ فرحان کو بٹھانے کا. صاحبزادہ فرحان کی جگہ فخر آ رہے ہیں. بابر اعظم اننگز کا آغاز کریں گے سائم ایوب. تھا یہ حل ہے, اگر آپ صاحبزادہ کو ڈراپ کر رہے ہیں تو یہ مائک ہیسن کے چاچا کی ٹیم نہیں, یہ پاکستان کی ٹیم ہے. یہ تو بہت بڑی ناانصافی. اگر صاحبزادہ اس میچ میں ڈراپ ہوتا ہے تو وائی ناٹ شاداب, بابر اور شاہین شاہ افریدی. میں تو ریکویسٹ کروں گا چیئرمین PCB سے, اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو آپ انٹرفیئر کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارے جو انڈیا سے ہارنے کے بعد ڈر گیا وہ پینک بٹن دبا رہا ہے. یہ کوچ تو کبھی چینج نہیں کرتا تھا. سلمان مرزا کو پہلے میچ کے بعد 3 آؤٹ کرنے کے بعد ڈراپ کر دے, وہ کیا کوچ ہوگا یار. ابھی بھی جو چینج کریں گے ٹیم کے لیے کریں گے نا, کہ ہم جیتے کسی طریقے سے. کنڈیشن کے خلاف کیوں نہیں یہ سوچ آئی, ابھی چینج کیوں کر رہے ہیں. پینک بٹن دب گیا ہوا تو یہ چیزیں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ٹیچر سے. پوری مینجمنٹ یہ پرابلم ہو رہی ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے نا ان کا گروپ ہے. بابر اعظم, شاہین افریدی اور شاداب خان پر ایک بار پھر اعتماد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب واٹ ایم آئی ہیئرنگ کہ آپ صاحبزادہ فرحان کو بٹھا رہے ہیں اور اس کی جگہ فخر زمان کو آ رہے ہیں. یو آر فکسنگ اے پرابلم دیٹ ڈڈ ناٹ ایون ایگزسٹ. آپ تو کرکٹر بھی ہو نا, نہیں, اور ہوسٹ بھی ہو, تو زیادہ بچت کس میں ہے؟ عادی آپ بتا دیں. میں نام محرم کو نہیں دیکھا. آئزہ نہیں, جاوید میاں داد, سلیم ملک. بالکل صحیح. اور یہاں پر کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان ہاکی کی, جو کہ پرو لیگ کھیلنے گئی تھی لیکن اب وہ مینجمنٹ پر برس پڑی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر پہنچ کے ہمیں برتن بھی خود دھونے پڑے, کپڑے بھی خود دھونے پڑے, اب اس مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے.
مزید اہم خبروں کے لیے آپ کو واپس لے چلیں گے مین اسٹوڈیو مہنور اور سائم کے پاس. جی بہت شکریہ آمنہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. موونگ فارورڈ یہاں پہ بلڈنگ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو. بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، اسلحہ بارود برآمد کر لیا گیا. کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں سی ٹی ڈی کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے. سی ٹی ڈی کے 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا. ہلاک دہشت گردوں کا تعلق قدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے. سی ٹی ڈی بلوچستان نے بارکھان میں، ٹانکاریٹر اور مرڑی میں کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو مار دیا. ترجمان کے مطابق کارروائی میں مشتبہ مقام کو گھیرے میں لیا تو دہشت گردوں نے فائرنگ کی. کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا. ترجمان کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کا مقصد دہشت گردوں کا صفایا کرنا تھا. وزیر داخلہ کا کوئٹہ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی بلوچستان کو خراج تحسین. محسن نقوی نے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سراہا اور سلام پیش کیا. ان کا کہنا تھا سی ٹی ڈی بلوچستان نے فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. بلوچستان میں قیام امن کے لیے سی ٹی ڈی کی کامیابیوں کو 27 کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فائرنگ سے زخمی 3 اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے 3 مقامات پر حملے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے، 2 زخمی ہوئے. دہشت گردوں نے کسٹم کی ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی. ترجمان ڈی آئی خان پولیس کا کہنا ہے دہشت گردوں نے سی پیک روٹ سے متصل تھانہ یارک اور کسٹم آفس پر خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا. 2 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے. شہداء میں کسٹم اہلکار اسرار خان اور پولیس اہلکار محمد بلال شامل ہیں. حملے میں حضرت عمر اور خیال محمد زخمی ہوئے. حملہ آوروں نے سی پیک روٹ پر مسافر بسوں پر فائرنگ کی جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا. دہشت گردوں نے کسٹم کی ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی. پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے. واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پہنچ گئی. علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. حکام کے مطابق حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کے لیے 2 بار سنجیدہ کوششیں ہو چکی ہیں. بانی اس وقت کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں. وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہا ڈیل کے لیے پہلی سنجیدہ کوشش محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور نے 26 نومبر سے پہلے اور بعد میں کی. دوسری سنجیدہ کوشش بیرون ملک سے آئے چند افراد نے کی. سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے لیکن بانی راستہ نکالنا نہیں چاہتے. بانی کا رویہ ہٹ دھرمی والا ہے. ریڈیبل بات یہ ہے کہ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان زد کہیں یا ہٹ درمی، وہ راستہ نکالنے پہ آمادہ نہیں ہے. جو اس کی شرائط ہیں موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں جدھر میں بیٹھا ہوں اور مجھے آپ ادھر بٹھا دیں جدھر آپ بیٹھے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے انہیں وہی کہا جاتا ہے جو وہ ہمیں کہتے رہے. سسٹم کے ساتھ چلیں، سسٹم کو چلنے دیں، اپنا راستہ نکال لیں. 2 بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان. دوسرا کچھ لوگ باہر سے آئے تھے ایک ملک سے، وہ بھی بڑی سنجیدہ کوشش تھی. عمران خان صاحب ان کے ساتھ پہلے راضی ہو گئے لیکن اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے. انقلاب یہاں پہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اس بات کا اگر احساس ہو جائے ان کو، شاید ان کی طرف سے راستہ نکالنے کی کوشش ہو. علاج کرانا کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اسی طرح سے ملاقات کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں. عسکری قیادت کا کوئی ذاتی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے اگر ملک کے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کریں تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں. بانی کی شرائط پر حکومت سے بات ہو رہی تھی. حکومت بہت حد تک مان گئی تھی. ٹی او آرز تک بن گئے تھے. سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ. پروگرام خبر میں بتایا 5 اکتوبر کو ہم رکاوٹیں ہٹا کر ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. پریشر بنا، حکومت ہل گئی. مجھ سے کہا گیا تم بھی تھک رہے ہو، ہم بھی تھک رہے ہیں، چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کہ محسن نقوی بہت زیادہ کام کر رہے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آج کل کانٹینٹ کو چینج کر کے ایک اور طرح سے پیش کیا جاتا ہے اور کچھ بڑے ہی اپنے آپ کو کریڈیبل صحافی کہتے ہیں وہ بھی اس کام پہ لگ چکے ہیں یوٹیوبرز بن کے. میں نے یہ بات کی تھی مذاکرات کے حوالے سے کہ مذاکرات کے حوالے سے گورنمنٹ والی کیمپ میں
محسن نقوی کی پوری خواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ مسائل حل ہوں اور عمران خان کی رہائی ہو، اور میں اس بات پہ قائم ہوں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور سچ ہے. بات نہیں بن سکی، میں اتنا پوری قوم کو بتا رہا ہوں کے ساتھ عمران خان کی خواہش کے مطابق عمران خان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ہی بات چیت ہو رہی تھی اور ان ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ وہ راضی بھی تھے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی 5 اکتوبر کے بعد. پریشر بنا، 5 اکتوبر کو ہم آئے اور ہم ڈی چوک تک پہنچ گئے، سارے راستے توڑ کے 2 دنوں میں ان کی طرح جڑیں ہلی. ایک بار بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بات شروع کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا یہ کہ یار تم بھی تھک رہے ہو، ہم بھی تھک رہے ہیں، بس بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں. دیز آر دی ایگزیکٹ ورڈز. اوکے، میں نے خان صاحب سے بات کی. خان صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے معاف بھی کرتا ہوں ہر ایک کو، اور بالکل میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں. تو میری ملاقاتیں باہر لان میں ہوئی. اس 1 مہینے میں میری 2-3 ملاقاتیں لان میں ہوئی. ٹائم لائن سے بات نہیں بن سکتی. علی امین گنڈاپور کی علیمہ خانم سلمان اکرم راجہ اور شہباز گل پر گولہ باری. کہا بانی کو ایک بار باہر آنے دیں، پھر پتہ چلے گا میری کتنی اوقات ہے اور علیمہ خان کی کیا اوقات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بانی کی بہنوں کو پارٹی چیئرمین بنا دیں. بانی کی بہنوں کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑے منت سماجت کی کہ آپس کے جھگڑے ختم کریں. بانی کو رہا ہونے دیں. پارٹی عہدوں سے لوگ کس کے کہنے پر ہٹائے گئے اور نئے لوگ لگائے گئے. بانی باہر آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا. ہے کون حساب لینے والا؟ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا. یہ مجھ سے کیوں حساب لے گا؟ کسی کا حساب لے گا؟ عمران خان نے جس کو اختیار دیا میں پابند ہوں اس کا، لیکن سیلف ریسپیکٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے ایک پارٹی کے اس شخص کو جو کہ الیکٹڈ ریجنل پریزیڈنٹ سے لے کے پارٹی کی ہر پوزیشن میں رہ چکا ہے، جو عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں رہا، اس کو آپ نے ڈالا ہی نہیں ہے. اور سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، ذمہ دار تو آپ ہیں، سیکرٹری جنرل تو آپ ہیں. آپ بتائیں قوم کو آپ نے کیا کیا. حساب کتاب میں دوں گا اپنے لیڈر عمران خان کو. کوئی سلمان کو راجا یا کوئی بندہ مجھ سے حساب کتاب نہیں مانگ سکتا. جس دن عمران خان باہر آ گیا، اس پارٹی میں کچھ لوگ سیاست تو چھوڑ دیں، عمران خان کے قریب نظر نہیں آئیں گے آپ کو. پھر جب علیمہ خان نے 8 دفعہ کال دی ہے 10,000 لوگوں کی اڈیالہ میں، کیا 10,000 لوگ آئے؟ علیمہ باجی نے کہا کہ علی امین جو بھی کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، میں نے مان لیا. ٹھیک ہے، عمران خان کو باہر آنے دو. عمران خان بتائے گا کسی کتنی حیثیت ہے. تو باہر بیٹھے ہوئے نا پیسے کما رہے ہیں، یہ بھی سن لیں. میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. باہر بیٹھ کے آپ کہتے ہو نکلو انقلاب لے آؤ، تو شہباز گل صاحب آ جاؤ نا، لیڈ کر لو. پہلے میں آپ کے چلنے کو تیار ہوں. عمران ریاض صاحب آپ کھوتے میں بیٹھ کے پہنچ گئے ہو افغانستان، ہم نے مان لیا. میں یہاں سے اپنی گاڑی میں گیا ہوں پشاور، آپ کھانیاں مار رہے ہو. بانی پی ٹی آئی کے آنکھ کے مسئلے میں بہتری نہیں آ رہی. اڈیالہ جیل میں ملاقات میں اہلیہ بشرا بی بی کو بانی تحریک انصاف نے بتا دیا وہ اپنی آنکھ سے متعلق شدید تشویش کا شکار ہیں. بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے ایکس پیغام میں لکھا، بانی نے بشرا بی بی کو بتایا حکومت کے بھیجے گئے ڈاکٹرز نے خون کے ٹیسٹ بھی کیے لیکن رپورٹس ان کے ساتھ شیئر نہیں کی. بانی نے یہ بھی کہا رپورٹ دکھا بھی دی جائیں تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے، انہیں صرف ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم پر بھروسہ ہے. بشرا بی بی کا کہنا ہے بانی کی قانونی ٹیم سپریم کورٹ سے فوری رجوع کرے اور ہنگامی درخواست دائر کریں جس میں ذاتی معالج سے معائنے کی استدعا کی جائے. خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی بانی کی رہائی نہیں چاہتا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر دفاع نے لکھا ہے پی ٹی آئی قیادت رشتہ دار سوشل میڈیا جہادی نہیں چاہتے کہ بانی رہا ہوں. ان سب کی دکانداری چل رہی ہے، یہ اپنی دکانیں بند نہیں ہونے دیں گے. یہ سارا دن ٹی وی پر ہوتے ہیں، پلے ایک ووٹ نہیں، ووٹوں کا مالک تو اندر ہے. یہ ایک کوڑی کی بھی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی احتجاج سے راستوں کی بندش کے خلاف درخواستوں پر سماعت. پشاور ہائی کورٹ نے راستے کھولنے اور رپورٹ پیش کرنے پر درخواستیں نمٹا دی ہیں. عثمان علی اس متعلق آگاہ کریں گے. بتائیے عثمان. اس پر آج دوبارہ سماعت ہوئی ہے. جیسے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گئے اور اب ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا عثمان. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی مظاہرین کی تعداد کم ہونے لگی. ٹریفک کی روانی بھی معمول کے مطابق جاری ہے. زینب علی اس وقت کے پی ہاؤس کے باہر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے. زینب، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا.
जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हूँ। जुम्मे के रोज़ से शुरू होने वाला धरना जो कि पीटीआई की जानिब से था, पार्लियामेंट हाउस समेत केपी हाउस के बाहर भी उनका धरना जो था वो जारी था। एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो कारकुनान की थी, पीटीआई वर्कर्स की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पर तादाद जो है वो कम होती गई। पीर के दिन के बाद से यहाँ पर हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हुए। सड़क जो है वो खोल दी गई। जो यहाँ पर एहतजाज और धरने के लिए लोग बैठे हुए थे, इसमें काफ़ी कमी देखने को मिली। लोग जो हैं कुछ तादाद में आते हैं लेकिन कुछ देर के बाद वापस चले जाते हैं। इसके अलावा पीटीआई की जानिब से अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया कि ये धरना जो है वो कब तक जारी रहेगा। जी, पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में गुज़श्ता समात पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है, तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे की समात मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुकदमे में नामजद 9 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। रेडियो पाकिस्तान के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया सीसीपीओ ने मामला एडवोकेट जनरल को इरसाल किया। तफ्तीशी अफसर ने प्रोसिक्यूशन, सीसीपीओ और एडवोकेट जनरल्स के माबैन खतूत भी पेश किए। प्रोसिक्यूशन ने बताया 9 मई 2023 को मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोला था, इमारत को आग लगाई और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुकदमे में पीटीआई सूबाई वजीर समेत मुतअद्दिद अरकान असम्बली और कारकुन नामजद हैं। मुल्जिमान की शनाख्त तस्दीक नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब से की गई। नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी सोहराब बरकत की जमानत बादस गिरफ्तारी 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। सहाफी सोहराब बरकत के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। दौरान समात जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हमने 302 में भी जमानतें दी हैं, इस वक्त इसमें सजाए मौत तो नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, इस वक्त पाकिस्तान में कितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। सोहराब बरकत ने इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, जिसने बोला वो सामने नहीं। पैका एक्ट के तहत सिर्फ एक इदारे के लिए काम किया जा रहा है। जजेस के खिलाफ जो बोला जाता रहा उस पर तो कुछ नहीं किया गया। 2018 में आरटीएस ना बैठता तो आज हमें 5th जनरेशन का सामना ना करना पड़ता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सनम जावेद सबको मरवा कर छोड़ेगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हम सोहराब बरकत को बरी नहीं कर रहे, आप सजा दिलवा देना। ट्रायल इस वक्त किस स्टेज पर है? वकील सोहराब बरकत ने बताया, मरकजी मुल्जिम सनम जावेद हैं और उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। चालान जमा करा दिया गया और हमें रसाई नहीं दी गई। फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, बाकायदा ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने FIA तफ्तीशी से इस्तफसार किया, नवंबर 2025 से गिरफ्तार और जुडिशल हो चुके तो अब तफ्तीश की जरूरत तो नहीं होगी। क्या सनम जावेद की तफ्तीश मुकम्मल हो गई? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, सनम जावेद की तफ्तीश मुकम्मल करके सप्लीमेंट्री चालान जमा करा दिया है, कल तक का टाइम दे दें, फाइल अभी मिली है, देखूंगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान करार दिया, इसमें सब सामने है, किसी इदारे के खिलाफ बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। राजा मोहसिन एजाज इस मुतालिक आगाह करेंगे, बताइए राजा मोहसिन। देखिए, बानी पीटीआई की तोशाखाना फैसला मुअत्तली की अपील पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है और इस नोटिस में इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। केस की जो समाअत है उसे मुलतवी करते हुए अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि केस की जो आइंदा तारीख है वो बाद में दी जाएगी। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो बानी पीटीआई के वकील लतीफ कोसा रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तल की थी। तोशाखाना में सजा तो मुअत्तल हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ। केस का फैसला न होने की बिना पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हालांकि सजा मुअत्तल थी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि यहाँ पर मेरे उस्ताद भी हैं, मेरा थोड़ा ख्याल करें। लतीफ कोसा ने कहा कि हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस मौके पर उनसे सवाल किया कि क्या आपकी अपील पर फैसला नहीं हुआ। इस पर लतीफ कोसा एडवोकेट का ये कहना था कि जी हमारी अपील जो इस वक्त पेंडिंग है। उनकी जानिब से मजीद रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि अगर किसी अपील में सजा मुअत्तल हो गई है तो फिर रुकावट नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उनकी जानिब से ये इस्तफसार भी किया गया कि अगर किसी मामले में सजा मुअत्तल हो जाए तो बंदा जेल में रहेगा या फिर आजाद होगा। इस पर लतीफ कोसा एडवोकेट ने कहा कि जी सजा मुअत्तल होने पर बंदा आजाद होगा।
اب کیس کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے اس کیس کے سلسلے میں جواب بھی طلب کیا گیا ہے. شکریہ آپ کا راجہ محسن. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کیا. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا. بیگم خالدہ ضیاء کی قبر پر حاضری دی, پھول رکھے اور ان کی جمہوری جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا. ایکس پر لکھا, خالدہ ضیاء نہ صرف سابق وزیر اعظم تھیں بلکہ بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم کی والدہ اور اپنی جماعت کی رہنما بھی تھیں. جمہوریت کے استحکام اور پاکستان سے تعلقات مضبوط بنانے میں ان کے کردار کو احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی میراث ان کے صاحبزادے کی جمہوری کامیابی کے ذریعے آج بھی زندہ ہے. احسن اقبال نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بنگلہ دیش کے قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات کی. پاکستانی ہائی کمیشن کے ذمہ داران اور جماعت اسلامی کے ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے. گزشتہ روز احسن اقبال نے نو منتخب وزیر اعظم طارق رحمان سے ملاقات کی اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. کندکوٹ کچے کے علاقے دورانی مہر میں 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کندکوٹ کچے کے علاقے دورانی مہر میں 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ کی مبینہ خودکشی. وائس چانسلر فاطمہ جناح اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹیز نے متاثرہ فیملی سے ملاقات کی, جس کے بعد طالبہ کی میت آزاد کشمیر روانہ کر دی گئی. پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کا کہنا ہے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. پولیس واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے. فریحہ MBBS فائنل میں طلبہ تھیں. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیاں 24 فروری تک معطل کر دی گئی ہیں. آئندہ شیڈیول سے بعد میں آگاہ کیا جائے گا. سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے KDA کے ریٹائرڈ ملازمین کو 2 ماہ میں پینشن ادائیگی کا حکم دے دیا. عدالت میں KDA ریٹائرڈ ملازمین کی درخواست پر سماعت ہوئی. DG KDA اور ایڈیشنل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پیش ہو گئے. DG KDA نے موقف اپنایا, ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں. KDA کے پلاٹس فروخت کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. جسٹس ذوالفقار سانگھی نے استفسار کیا KDA کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں یا نہیں, اکاؤنٹ نمبرز دیں, عدالت معلوم کرے گی. جسٹس عدنان کریم میمن نے ریمارکس دیے, ہم نے صاف صاف کہا تھا عدالتی حکم پر عمل کریں, ہم آج ہی سب کو معطل کریں گے. آپ نے KDA کو برباد کر دیا ہے, ساری جائیداد آپ نے فروخت کر دی ہے. DG KDA نے وضاحت پیش کی, ہم نے کچھ کمرشل پلاٹس کی نیلامی کی ہے, 84 کروڑ روپے ملے ہیں, تمام رقم پینشنرز کو دیں گے. عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے استفسار کیا, عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر تادیبی کارروائی کیوں نہیں کی. ایڈیشنل سیکرٹری نے جواب دیا, صرف 2 ماہ میں تمام واجبات ادا کیے جائیں گے. عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیا, آج کسی کو جیل جانا ہوگا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, آپ بتائیں کس کو بھیجیں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور KDA کے جواب سے مطمئن نہیں. عدالتی حکم پر جان بوجھ کر عمل نہیں کیا گیا. آپ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن دے کر احسان نہیں کر رہے. وکیل KDA نے استدعا کی, ہمیں آخری مہلت دی جائے. عدالت نے قرار دیا, اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو کارروائی کی جائے گی. دنیا کے مختلف ممالک میں ماہ سیام کا آغاز ہو گیا. سعودی عرب, مصر اور خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے. امریکہ, یورپ میں مسلم کمیونٹی تقسیم ہے. بعض نے سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھا, بعض آج روزہ رکھیں گے. ماہ سیام کی آمد پر میئر نیو یارک زہران ممدانی نے امت مسلمہ کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر افطار دسترخوان کی پلیٹ شیئر کر دی. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا یہ مقدس مہینہ بہت سے امریکیوں کے لیے عبادت اور روزے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. آزادانہ عبادت کرنے کا حق ہماری قوم کی نمایاں پہچان اور خوشحالی اور طاقت کی بنیاد ہے. میری انتظامیہ ہر روز اس بات کو یقینی بناتی ہے تمام شہری اپنے عقیدے پر عمل کر سکیں. مذہبی آزادی کا مطلب اپنے مذہب پر فخر کے ساتھ بلا خوف عمل کرنے کی آزادی ہے. فضل اور خیر سگالی کے مہینے میں دنیا بھر میں اتحاد, امن اور آنے والے سال کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. دبئی میں رمضان المبارک کے دوران قیمتوں میں ہیرا پھیری پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا. دبئی حکام کا کہنا ہے قیمتوں میں غیر قانونی رد و بدل پر 1 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوگا. کنزیومر پروٹیکشن حکام نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا چاول, دودھ, چینی اور خوردنی تیل کی قیمت میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی. حکام نے تاجروں کو خبردار کیا ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے.
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا ایران نے مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکی ریڈ لائنز تسلیم نہیں کی. ایران کے لیے امریکی شرائط پر عمل درآمد کرنا ناگزیر ہے. ایران کے ساتھ اہم اختلافی نکات پر تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے جنیوا میں امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور میں جوہری معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے. امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں پر اتفاق ہو گیا. فریقین ممکنہ معاہدے کی دستاویزات پر کام کریں گے اور ان کا تبادلہ کریں گے. مذاکرات کا دوسرا دور پہلے کے مقابلے میں زیادہ مثبت رہا. مختلف نکات پر سنجیدگی سے تبادلہ خیال کیا گیا. اگلے دور کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہوا. فیصلہ ہوا کہ ممکنہ معاہدے کے متن پر کام کریں, اس کا تبادلہ کریں اور پھر تیسرے دور کے لیے تاریخ مقرر کریں. اب ہمارے پاس آگے کا راستہ واضح ہے. عباس عراقچی نے طاقت کے استعمال کی امریکی دھمکیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا. عمانی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اور ایران اگلی ملاقات سے پہلے واضح اقدامات کے ساتھ گئے ہیں. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.